عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت سے جو اردو کی کتاب سے سلیبس کمپلیٹ کر رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، اصل میں ہم ٹیسٹ سیشن کے لیے، وہ ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے تدریسی مقاصد میں ہمیں طلباء کو نعت کے محاسن سے آگاہ کرنا ہے کہ نعت میں کس قدر خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے محاسن کہتے ہیں۔ نمبر 2، طلباء میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جذبہ اجاگر کرنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہوتا ہے پڑھنے کا۔ نمبر 3، طلباء کو نعت سے بطور ایک صنف سخن، شاعری کی ایک قسم متعارف کرانا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ نعت کے ذریعے طلباء کو ان تین چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ شاعر کون ہیں تو اس کے شاعر احسان دانش ہیں، بہت اچھے استاد بھی رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور شاعر بھی ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ اچھا، دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی مدد تو کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ بہت اچھی طریقے سے بھی مدد کرتے ہیں کہ آخری دم تک، آخری سانس تک ایک دوسرے کی مدد وہاں پہنچاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جو اس دنیا میں بھی مدد دے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی مدد وہاں پہنچائے۔ اگر اس معاملے میں دیکھیں تو شاعر نے بہت خوبصورت محاسن استعمال کیے ہیں۔ دو عالم کا امدادگار، اس دنیا میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہمیں جہاں کہیں دین کے معاملے میں ضرورت پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ، آپ کے دیے ہوئے قرآن کی تفصیل، اس سے ہم زندگی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ ان سب ایمان والوں کا تزکیہ فرمائیں گے۔ یہ تزکیے کا کام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس لحاظ سے دنیا میں تزکیہ نفس صرف نبی پاک فرمائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرنے کے بعد کون مدد کرے گا۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے کے بعد بھی بروز محشر شفاعت کرنے کا جو ایک صحرا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر ہے۔ بلکہ میں اس دن قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک اور چیز دیکھنے کو ملی، تمام اقوام پر ان کے نبی کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ جو ایمان والے ہیں، تمہارے دور میں یہ ایمان لائے تھے، تو کیا انہوں نے اپنے حصے کا کام پورا کیا تھا؟ تو اس طرح سے اسے قبول کر لیا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب تمام قومیں اپنا حساب دے چکیں گی تو اللہ کریم ان انبیاء کے اوپر ایک گواہ بلائے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دیکھیے، گواہ تو اس صورت میں بلایا جاتا ہے جب کسی کے سامنے کوئی کام کیا جائے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بھی امدادگار آپ ہیں کہ قیامت کے دن آپ نے گواہی دینی ہے، ہاں یہ میرے سامنے گئے تھے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، یہ بالکل سچے نبی تھے۔ اس لحاظ سے بھی آپ کا عہدہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی شفاعت کا جو سلسلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ممکن ہے، ورنہ ہم اپنے اعمال کی طرف نظر کریں تو ہمیں بہت شرم آتی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں دیکھیے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا، ایک ایسا امانت دار جو کسی طرح کی خیانت نہیں کرے گا، تو جو بات تم تک پہنچائے گا اس میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ امین کا لقب دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں امانت داری کا لحاظ کرتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تک جو بات پہنچائے وہ امانت کے بغیر ہوگی، وہ پوری پہنچائے گا، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرے گا۔ غم گسار آ گیا ہے، اور دوسروں کے غم بانٹنے والا۔ اگلے شعر پہ نظر کیجیے، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ غریبوں یتیموں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے ان کی امداد فرمائی، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کو جہاں تک ممکن ہوا اپنے گھر سے سامان، اپنے گھر سے روپیہ پیسہ رقم نکال کر ان کے حوالے کی، تاکہ وہ زندگی آسانی سے سکون سے بسر کر سکیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگلے شعر میں ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ نبی پاک کا جو اصول ہے وہ ہے صرف محبت بانٹی جائے۔ اب یہ اتنا گہرا کام ہے، اتنی گہری بات ہے، اتنا اچھا اصول ہے
کہ اگر صرف محبت بانٹی جائے تو نفرت خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ محبوب پروردگار ہیں کہ اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن میں جا بجا مختلف القابات استعمال کیے، والضحیٰ والشمس وضحاها واللیل اذا سجاها، اور اسی طرح یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے محبوب کے طور پہ قرآن میں متعارف کروایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم، آپ کا خلق سب سے عظیم، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہ کریم سے کہ یا الہی رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، مجھے علم عطا فرما دے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، کیا ہم نے تجھے علم عطا نہیں کر دیا؟ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا ہے، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانے گا کہ انسان کس قدر قیمتی ہے، کیونکہ ہر انسان دوسرے سے الگ نفس کا مالک ہے، الگ شخصیت رکھتا ہے، اور یہی خوبی اس کو دوسرے انسان سے متمیز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو پہچانیں گے کہ ہاں یہ تو انسان بڑی ہی اعلیٰ اور قدر و قیمت والی نعمت اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجی ہے۔ اور بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ آپ کا چراغ محبت قیامت تک بجھنے والا نہیں، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صدرہ گزارا گیا ہے۔ پورا زمانہ قیامت تک آنے والے زمانہ دیکھ لے کہ ہزار رستوں سے سیدھے رستے تک پہنچانے والا رہنما خضر اللہ نے بھیج دیا، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس رستے سے جو بھی پہنچے گا وہ سیدھا اصل منزل تک جائے گا، یعنی اللہ کے حضور درست جگہ پر پہنچے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔